بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 42واں درس، جس کا عنوان ہے صرف قرآن و سنت کی اتباع کریں اور بدعات سے بچیں، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین اکرام، بدعات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعات دنیاوی اور دوسری ہے بدعات دینی۔ اور بدعات دنیاوی کی بھی دو قسمیں ہیں، جیسے بدعات حسنہ، یعنی جیسے کوئی ہوائی جہاز ہے، موٹر کار ہے، ٹیلی فون ہے، اس قسم کی مفید چیزیں بنانا جو پہلے زمانے میں موجود نہیں تھی، لیکن آگے زمانے میں لوگوں نے اس کو ایجاد کیا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو کہیں گے بدعات حسنہ دنیاوی اعتبار سے۔ ایک ہے بدعات سیئہ، یعنی جس کی ایجاد لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، چاہے وہ اخلاقی طور پر ہو یا جسمانی طور پر، جیسا کہ سینما ہے یا وہ ٹی وی کے وہ پروگرام جس سے معاشرے کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، یا وہ فلمیں جو معاشرے کو نقصان، سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور موجودہ فلموں سے جو نقصان ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے، موجودہ ٹی وی سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ عوام الناس بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، اگر ٹی وی کا، انٹرنیٹ کا، ٹیلی ویژن، ریڈیو کا استعمال اگر معاشرے کی بھلائی، بہتری اور خیرخواہی اور اصلاح کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر اور بات ہے، اور دنیاوی فائدے کی خاطر اگر نئی چیزیں ایجاد کی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہو۔ ہاں، اب بات ہے بدعات دینی کی، یعنی بدعات دینی وہ ہے کہ جس فعل پر، جس کام پر قرآن اور صحیح حدیث سے کوئی دلیل نہ ہو، اور یہ بدعت عبادات اور دین میں ہوتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن میں کوئی کام کرنے کے بارے میں، اس کام کرنے کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، لیکن لوگوں نے اسے کرنا شروع کر دیا ہے دین سمجھ کر، تو اسے بدعت دینی کہیں گے۔ بدعتی قسم کے مشرکین کی مذمت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لہم یأذن بہ اللہ۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک باری تعالیٰ رکھتے ہیں جو ان کے لیے من گھڑت دین وضع کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، دین میں نئے نئے طریقہ کار اختیار کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدعها، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بدعتی کی توبہ روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ خود اس بدعت سے باز آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس انها حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ کچھ لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں، بدعت ہی ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، لأن اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ میں جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ جس شخص نے اسلام میں اچھی بات سمجھ کر بھی کوئی بدعت جاری کی،
اس شخص کا ذاتی خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر وہ دین کو سمجھتا ہے، اس لیے اس نے وہ دین میں نئی چیز ایجاد کی، یا یہ تصور کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا جو دین تھا وہ پورا نہیں پہنچایا، اس لیے اس نے یہ نئی چیز ایجاد کی، تو اس نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بانا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری طریقے سے نہیں پہنچایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہذا جو چیز اسلام مکمل ہونے کے دن اسلام میں شامل نہیں تھی اب وہ کیسے اسلام کا حصہ ہو سکتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین اسلام میں جس شخص نے کوئی اچھا کام شروع کیا، یعنی نیا کام شروع کیا، اس نے شریعت میں اضافہ کیا۔ اگر دین اسلام میں نئے کام ایجاد کرنا جائز ہوتے تو اہل ایمان سے بڑھ کر اہل عقول یہ کام بطریق احسن ادا کرتے، اور اگر دین اسلام کے ہر معاملے میں نئے کام شروع کرنا جائز قرار دیے جائیں گے تو پھر ہر شخص اپنے لیے ایک نئی شریعت بنا لے گا۔ امام غضیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا تظہر بدعۃ الا ترک مثلھا سنہ، جہاں کوئی بدعت ظہور پاتی ہے تو اس جگہ سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ ایک نئی بدعت جب ایجاد ہو جائے گی تو وہاں سنت پہ عمل کم ہو جائے گا اور بدعت پہ عمل زیادہ ہو جائے گا، اس وجہ سے سنت پہ عمل کرنا کم ہو جائے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا تجالس صاحب بدعۃ فیمرض قلبک، کسی بدعتی کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی کسی بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس سے تیرا دل بیمار ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کل عبادت لم يتعبدها اصحاب محمد فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ادا نہیں کیا، تم بھی نہ کرو۔ تو محترم سامعین، یہاں ان نصوص سے، ان اقوال سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم دین کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور دین میں نئے جو بدعات آج رائج پا رہی ہیں ان کو رد کر دیں۔ ہم کو کتاب و سنت کو اچھی طریقے سے سمجھ کر پڑھیں کہ واقعی جو عمل ہم کر رہے ہیں کیا وہ سنت ہے بھی یا نہیں، اچھی طریقے سے جان لیں کیا وہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور تمام بدعاتی اعمال سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔